محترمہ جلیسہ یاسین صاحبہ ایڈوکیٹ۔ ہندوستان میں جو سسٹم ہے اس سسٹم میں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ مسلسل ایک سونتیلا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہر محاذ پر ہر جگہ پہ جو ہے ہم ایک مسلسل جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ فرق کا شکار ہوئے۔ ہمارے ساتھ جو ہے صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر جو ہے ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں، ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز لائے جا رہے ہیں جس سے ہماری شناخت اور ہماری ترقی کو جو ہے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ویسے تو دیکھیے کہ آزادی کے بعد سے یعنی 1947 سے جو ہے مسلمانوں کے لیے کوئی خاص ترقی نہیں ہے۔ آپ چاہے تعلیمی میدان میں دیکھ لیجئے، چاہے آپ جو ہیں معاشی میدان میں دیکھ لیجئے، سماجی میدان میں دیکھ لیجئے، ہر میدان میں جو ہے مسلمان جو ہے پچھڑا ہوا ہے۔ اور 2005 میں جو ہے جو سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی اس کے مطابق جو ہے آپ کو اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں جو ہے مسلمان ہی ایک ایسا طبقہ ہے جو سب سے پچھڑا ہوا ہے۔ یعنی اب تک آپ سمجھ رہے تھے کہ جو ایس سی بی سیز جو ہیں بہت پچھڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے جو ہے بہت سارے تحفظات ہونے چاہیے، بہت سارے قوانین ہونے چاہیے، لیکن اس رپورٹ کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پچھڑا ہوا طبقہ جو ہے وہ جو ہے مسلمان ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ 2014 کے بعد سے یہاں پر ہمارے لیے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کر ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ قوانین کے ذریعے سے جو ہے ہمارے دستوری اور قانونی حق کو ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ یعنی ہم کو جو پیچھے جو ڈالا جا رہا ہے، ترقی سے ہم کو جو ہٹایا جا رہا ہے، یہ جو ہے قانون کے ذریعے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ تو مسلسل آپ دیکھ لیجئے CNRC ہونے دیجئے، چاہے جو ہے ہمارے ایمان کا مسئلہ ہونے دیجئے، سوریہ نمسکار ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں، سرسوتی وندنا ہے، اور جو ہے ہمارے سلیبس کا جو مسئلہ ہے، ہمارے سلیبس کو بھی آپ دیکھیں کہ مکمل جو ہے زعفرانی بنا دیا گیا ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں ان کے جو زعفرانی جماعت کے جو ذمہ دار ہے ان کا ہی جو کہنا تھا موہن بھاگوت جی کا کہ ہندوستان میں جو ہے مسلمان رہ تو سکتے ہیں لیکن ان کو کیا کرنا پڑے گا کہ ان کو اپنی تہذیب چھوڑنا پڑے گا۔ یعنی اگر آپ تہذیب چھوڑیں گے، اس سے پہلے دیکھیں کہ یہ جو ہے نعرے لگاتے گئے کہ مسلمانوں کے جو ہے دو ہی استان ہے، قبرستان یا پاکستان، لیکن جب آپ دیکھیے کہ اتنی کروڑوں کی آبادی ہے، نہ ان کو قبرستان بھیجا جا سکتا، نہ ان کو پاکستان بھیجا جا سکتا، تو اب ان کی جو منظم سازش یہی رہی کہ ان کے اوپر جو ہے جو برہمنز کی جو تہذیب ہے اس کو تھوپا جائے۔ کبھی تو جو ہے UCC کا شوشہ چھوڑا گیا اور جو ہے مسلسل اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ یعنی یونیفارم سول کوڈ کو بھی آپ دیکھیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم یونیفارم پوروں کے لیے ایک قانون لائیں گے، لیکن اس میں ہر ایک کو اس سے ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ قانون سے ان کو ایگزمپٹ کریں گے، اس سے ایگزمپٹ کریں گے۔ نافذ کس پر کریں گے؟ مسلمانوں کے اوپر نافذ کریں گے۔ اور اب یہ وقف ترمیمی قانون جو لایا گیا ہے، یہ وقف ترمیمی قانون آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف ایک املاک کا مسئلہ ہے، یہ جو ہے جائیداد کا مسئلہ ہے، یہ ایک بہت بڑی 100 سالہ سازش کا جو ہے ایک حصہ ہے جو ہم پر کیا گیا ہے۔ آج تک دیکھیے کہ ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں پر اتنا بڑا حملہ نہیں ہوا جو وقف ترمیمی قانون کے ذریعے سے جو ہے ہم پر کیا گیا ہے۔ یہ قانون جو ہے بنا تو دیا گیا ہے، لیکن اگر یہ قانون جو ہے اگر نافذ ہوگا تو چند سالوں کے اندر ہمارے مساجد، مدارس، قبرستانیں، عیدگاہیں، درگاہیں، ہماری خانقاہیں، تمام چیزیں جو ہیں قانون کے ذریعے ہی، یعنی غیر قانون کے بغیر نہیں، قانون کے ذریعے سے ہی جو ہے یہ ہڑپ لیے جائیں گے۔ تو یہ قانون دیکھیے کہ انتہائی غیر منصفانہ، ظالمانہ قانون ہے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف ایک جو ہے امتیاز قائم کرتا ہے۔ یعنی تمام سہولتیں جو ہیں دوسری قوم کو حاصل ہیں، چاہے آپ جو ہے وقف برائے استعمال دیکھ لیجئے، چاہے وقف ٹرائیبیونل دیکھ لیجئے، لمیٹیشن قانون دیکھ لیجئے، اوور رائڈنگ ایکٹ دیکھ لیجئے، جتنے بھی جو ہیں ترمیمات اس قانون میں لائی گئی ہیں، اور اس ترمیمات کے ذریعے سے ہمارے جو دستوری
حق کو جو چھینا گیا ہے، یہ دستوری حق جو ہے دوسری قوموں کو حاصل ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ایک امتیاز برپا کیا گیا ہے، اور یہ قانون جو ہے جمہوریت کے خلاف ہے۔ یہ قانون جو ہے جمہوریت کے خلاف ہے، اور جو ہماری جو جمہوریت جو ہم قائم کرتے ہیں اس میں جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلق العنانی اس میں قائم کی گئی ہے، اور مرکزی حکومت جو ہے جو چاہے گی ہمارے وقف کے ساتھ جو ہے معاملہ کرے گی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے خلاف ہے، اور یہ ایک مسلمان کمیونٹی کو جو ہے ٹارگٹ کرنے والے قوانین ہیں۔ چاہے کوئی بھی قانون 2014 سے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسلسل ایک ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلمان عورتوں کو، مسلمان آدمیوں کو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے وزیر اعظم، بہت ساری جو ہیں قومیں ہیں ہندوستان میں، بہت ساری قومیں ہیں، ان کی عورتیں بھی ہیں، لیکن آج تک آپ ایک ایسا جملہ ہمارے وزیر اعظم سے نہیں سنے ہیں جو مسلمان عورت کے سوا کسی اور طبقے کی عورت سے ان کو ہمدردی ہو۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ میں مسلمان عورت کو جو ہے امپاور کروں گا، میں مسلمان عورت کی حالت کو بہتر کروں گا۔ طلاق ثلاثہ کے وقت آپ دیکھیے، ان کا یہی ورد تھا، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ہے طلاق ثلاثہ کا قانون میں اس لیے لا رہا ہوں کہ مسلمان عورت کی حالت کو جو ہے بہتر کروں گا، ان کی حالت کو سدھاروں گا۔ تو آپ جو ہے اسٹیٹسٹکس کو دیکھ لیجئے کہ 2019 سے آج تک جو اتنا عرصہ گزرا، کہیں مسلمان عورت کی حالت بہتر ہوئی؟ کیا وہ معاشی میدان میں آگے گئے، تعلیمی میدان میں آگے گئے، سماجی میدان میں آگے گئے؟ جہاں وہ 2019 میں ٹھہری تھی وہ وہیں پر ٹھہری ہوئی ہیں، اور ان کی حالت اور ابتر ہو گئی ہے۔ جو اس سے پہلے اپنے معاملات میں آزادانہ طور پر یعنی خود مختار تھیں، جو چاہے آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکتی تھیں، اب بدتر زندگی گزار رہی ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ پھر جب شریعت پر حملہ کرنا ہوتا ہے تو وہ فوری جو ہے مسلمان عورت کے ہمدرد بن جاتے ہیں، اور اب دو ہی چیزیں ان کی زبان پر ہیں کہ میں پسماندہ مسلمانوں کی حالت کو بہتر کروں گا اور مسلمان عورتوں کی حالت کو بہتر کروں گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس جتنی وقف کی چیزیں ہیں یہ دونوں کے لیے جو ہے برابر استعمال ہوتی ہیں، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، چاہے مسجد کا مسئلہ ہو، چاہے جو ہے قبرستان کا مسئلہ ہو، چاہے مدرسے کا مسئلہ ہو، ہر کوئی جو ہے عورت اور آدمی جو ہے دونوں برابر فائدہ اٹھاتے ہیں، کہیں بھی اس میں جو ہے فرق نہیں ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ میں عورتوں کو بہتر کروں گا، یہ ایک جھانسا ہے جو مسلسل مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ اور یہ قوانین اور یہ ترمیمات جو ہیں، اگر آپ اس کا غور سے جائزہ لیں گے تو یہ صرف اور صرف جو ہے وقف کے ڈھانچے کو، وقف کا جو اسٹرکچر ہے پوری طرح سے تباہ و برباد کرتا ہے۔ یعنی ایک بھی ترمیم اس میں ایسی نہیں ہے جو وقف کو جو ہے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ تو ہم جو ہے ہمارے وزیر اعظم سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے ان ترمیمات کو جب ہم لاگو کریں گے تو وقف ہی نہیں بچے گی، وقف کا تحفظ ہی نہیں ہوگا، تو مسلم عورت کا امپاورمنٹ کہاں سے ہوگا؟ اور یہ بھی بات بولتے ہیں، اور ان کا دیکھیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ ہم جو ہے وقف کے اندر جو ہے ایک سیکولر امیج دینا چاہتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مسلمان یعنی جو بھی وقف کرنا چاہے گا اس کا جو ہے 5 سال مسلمان ہونا لازمی ہے، اس کے لیے مسلمان ہونے کی شرط آپ لگاتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وقف ٹرائیبیونل کا جو مسئلہ ہے وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ہم اس میں جو ہے سیکولر امیج دینا چاہتے ہیں، اور غیر مسلموں کو جو ہے اس میں داخل کر رہے ہیں۔ اور یہ غیر مسلموں کو جو داخل کر رہے ہیں، یہ اس میں دیکھیے کہ انہوں اتنی اکثریت میں آ جا رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں آدھی بھی یعنی 50% بھی اس کے اندر نمائندگی نہیں ہوگی۔ نمائندگی جب نہیں ہوگی تو یہ تمام معاملات یعنی وقف سے جو متعلق ہے، یہ تمام معاملات ہمارے ہم وطن ہندو بھائیوں کے ہاتھ میں چلی جائیں گی، اور وہ جس طرح سے چاہیں اس کو فیصلہ کریں گے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاتھ میں جب یہ معاملہ چلا جائے گا تو ہمارے وقف کا تقدس وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور یہ بہت بڑی گہری سازش ہے۔ اور جب کبھی دیکھیں کہ آپ ایک بات غور کیجئے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہم مسلمان بہنوں کی جو ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں،
ان کی اس سازش کو سمجھنا چاہیے. جس طرح سے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے حضرت کعب بن مالک کا جو واقعہ پیش آیا تھا کہ روم کا بادشاہ جو ہے آپ کے پاس ایک چٹھی بھیجا تھا کہ آپ کے لوگ جو ہیں آپ کو ذلیل کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں بہت یعنی ذلت اٹھا رہے ہیں, آپ ہمارے پاس آ جائیے اور ہم آپ کو جو ہے وقار دیں گے, ہم آپ کو جو ہے پیسہ دیں گے, آپ کو جو ہے جاہ و جلال دیں گے. یہ صرف دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. تو میں چونکہ بہت کم وقت ہے, ایک بات میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کا یہ جھانسا صرف دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. جس طرح سے کعب بن مالک جو ہے جو دعوت نامہ آیا تھا جس طرح پھاڑ کر اس کو جو ہے پھینک دیے تھے, اسی طرح سے جو ہے ہم خواتین کو ہر وہ دعوت, ہر وہ انویٹیشن جو ہمارے لیے بظاہر ہمدردی کا دکھائی دے رہا ہے اس کو پوری طرح سے چاک کر کے ہم کو پھینکنا چاہیے. اور ہم جو ہے یہ عہد کریں گے کہ آخری وقت تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر قائم رہیں گے, اور انشاءاللہ جو ہے شریعت کی حفاظت میں ہم مردوں کے شانہ بشانہ مسلسل جو ہے ان کے ساتھ رہیں گے, اور ہندوستان میں کبھی بھی جو ہے شریعت پر آنچ آنے نہیں دیں گے. آج سمویدھان کے نام سے بات کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ جو اٹیک ہے, یہ جو وقف ایکٹ ہے, یہ کوئی مسلمانوں پر ہی اٹیک نہیں ہے, یہ ہمارے دیش کے سمویدھان پر اٹیک ہے. وہ سمویدھان جو بابا صاحب امبیڈکر نے ہمیں دیا, یہ اس پر اٹیک ہے. وہ سمویدھان جو فرق نہیں کرتا ہندو مسلمان کے بیچ میں, وہ سمویدھان جو جاتی کو نہیں مانتا, یہ اس پر اٹیک ہے. یہ بل کوئی صرف علماء کا نقصان کرنے والی نہیں ہے, صرف کوئی درگاہوں کے متولیوں کا نقصان کرنے والی نہیں ہے. یہ بل ہم سب کو افیکٹ کرے گی. ایک جو پرسیپشن پھیلایا جا رہا ہے کہ اس سے کوئی عام مسلمان کا نقصان نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے. قبرستانوں میں ہم کو بھی دفن ہونا ہے, مسجدوں میں ہم کو بھی نماز پڑھنی ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر ایک اٹیک ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان عورتوں کے خیر خواہ ہیں, ایک ہماری بوڑھی ماں تھی جس کے سامنے اس کے شوہر احسان جعفری کو جلا دیا گیا. آج زکیہ جعفری ماں بھی نہیں رہی ہمارے بیچ میں, زندگی بھر مرتے دم تک لڑتے رہی, تو ان پر رحم نہیں آیا. ہماری قوم کی کئی بچیاں جیسے ابھی جیل میں ہے وہاں پر موجود, ان پر ان کو رحم نہیں آیا. دلی وائلنس کے نام پر کتنی عورتوں کو, گلفشا فاطمہ ہیں جو 5 سال سے جیل میں ہے, ان کو اس پر رحم نہیں آیا. یہ کسی پر رحم کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اگر رحم ہوتا تو منی پور میں جو ہوا ہمارے پی ایم وہاں پہنچتے. ان کو کسی عورت پر رحم نہیں ہے, کسی پر رحم نہیں ہے. اور آج یہ جو اٹیک مسلمانوں پر ہے تو سب خبردار ہو جائیے. اگلے کرسچن ہیں, اگلے دلت ہیں, اگلے شیڈیول ٹرائبز ہیں, او بی سیز ہیں, سب پر باری باری اٹیک ہونے والا ہے. سنجے نروپم جو شیو سینا کے ایک بڑے لیڈر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شاہین باغ بنائیں گے تو ہم اس کو جلیاں والا باغ بنائیں گے. آپ نے سنا ہوگا انہوں نے یہ کہا. ان پر کچھ ایف آئی آر ہوئی لیکن وہ اندر نہیں ہے جیل کے, کیونکہ ان کا نام سنجے نروپم ہے. وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں کیونکہ آج وہ اقتدار میں ہے, وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں. لیکن وہ یاد رکھیں کہ ہم مسلمان شہید ہونے سے ڈرتے نہیں. آپ کیا ہم کو شہادت سے ڈراتے ہیں؟ ہمارا تو وہ ارمان ہے ہر مسلمان کا, چاہے ملک کے لیے ہو چاہے ہمارے دین کے لیے ہو, ہر مرد اور عورت سامنے آئے گی. ہم بیٹھیں گے شاہین باغ بنا کر اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کا حکم ہوا, اور دیکھیں گے کیسے وہ اس کو جلیاں والا باغ بناتے ہیں. یاد رکھنا کہ وقف اللہ کی جائیداد ہے. جب بات ہمارے دین پر آتی ہے تو چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو, ہم اپنے بچوں کو لے کر آ کر بیٹھ جائیں گے سڑکوں پر. علامہ اقبال کے چند اشعار کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے, پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے, پھر شوق تماشا دے, پھر ذوق تقاضا دے, رفت میں مخازد کو ہم دوش سریا کر, خودداری ساحل دے, آزادی دریا دے. جے ہند. میں صرف چند جملوں میں آپ بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس قانون سے ہم لوگوں کو
اتنا زیادہ اختلاف کیوں ہے؟ 70 سال گزر گئے اور اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیوں کی تاریخ بھی بہت طویل ہے، لیکن آج جس قدر ہم اور آپ ہم آواز ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیے، وقف کی حفاظت سے آپ کے تمام دینی شاعر اور مذہبی مقامات کی حفاظت متعلق ہے۔ ہماری مسجدیں وقف ہیں، ہماری عیدگاہیں وقف ہیں، ہمارے قبرستان وقف ہیں، ہمارے مدرسے وقف ہیں، ہماری درگاہیں وقف ہیں، ہمارے امام باڑے وقف ہیں، اور بہت سے وہ تعلیمی ادارے جو وقف کی زمین پر قائم ہیں اور جن سے ہزاروں مسلمان بچوں اور بچیوں کو علم کی روشنی حاصل ہو رہی ہے، یہ سب وقف کا حصہ ہیں۔ اگر وقف کی طاقت کمزور ہو گئی اور وقف آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو ان تمام چیزوں کو باقی رکھنا دشوار ہو جائے گا، اور اس ملک میں اپنی پہچان کے ساتھ ہمارا رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ اس قانون کے خلاف سخت جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ قانون شروع سے آخر تک وقف کو نقصان پہنچانے والا ہے، اور بہت سوچ سمجھ کر ایسا قانون بنایا گیا ہے جو مسلمانوں کو ان کے آباء و اجداد کی دی ہوئی املاک سے محروم کر دے۔ لیکن میں 4-5 موٹی موٹی باتیں آپ بہنوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس قانون کی خطرناکی اور سنگینی سے واقف ہو جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وقف میں ایک اصطلاح ہے وقف بالاستعمال، جس کو وقف بائی یوزر کہتے ہیں۔ اگر ایک جگہ مدتوں سے مسجد کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے، قبرستان اور عیدگاہ کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے، وہاں درگاہ قائم ہے، درگاہ کے مراسم انجام دیے جاتے ہیں، تو اس کو اسی مقصد کی زمین اور جائیداد سمجھا جائے گا، چاہے اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹس موجود نہ ہوں۔ اس قانون میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وقف بائی یوزر کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک آپ کسی وقف کے لیے ڈاکومنٹ پیش نہیں کریں گے، دستاویز پیش نہیں کریں گے، اس کو دستاویز نہیں مانا جائے گا۔ میں آپ سے مثال کے طور پر پوچھتا ہوں کہ یہ مکہ مسجد جو اس شہر میں بلکہ ملک میں مسلمانوں کی ایک پہچان ہے، یہ 300-400 سال قدیم مسجد ہے۔ آج اگر آپ سے کوئی شخص کہے کہ آپ اس کا پیپر دیجئے، آپ دستاویز دیجئے، تب تو اس کو مسجد مانا جائے گا، ورنہ سرکار اس کو اپنے قبضے میں لے لے گی اور وہ اس کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکے گی۔ تو آپ سوچئے کہ 400-300 سال پرانی عمارتوں کا دستاویز آج لانا ممکن ہے؟ دلی کی جامع مسجد، جس کو دیکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، 400 سال قدیم مسجد ہے۔ آج اگر حکومت یہ کہے کہ آپ اس کے ڈاکومنٹ پیش کیجئے تب اس کو مسجد مانا جائے گا، آپ سوچئے کہ آج اس کے دستاویز، اس کا رجسٹریشن پیپر پیش کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، جو مندر ایک زمانے سے بطور مندر کے استعمال ہوتے آئے ہیں، جو چرچ کے طور پر استعمال ہوتے آئے ہیں، جو گردوارے کے طور پر استعمال ہوتے آئے ہیں، ان کو یوز کی بنیاد پر، استعمال کی بنیاد پر ان کی اس حیثیت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ آپ دوسرے مذاہب کے لیے تو اس سہولت کو باقی رکھیں
کہ صرف اپنے استعمال کی وجہ سے ان کے حیثیت کو مانا جائے گا اور آپ مسلمانوں کو اس حیثیت سے محروم کر دیں؟ آپ غور کیجئے کہ اس سے کتنا بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوگا۔ دوسری بات، یہ بہت سی مسجدیں وہ ہیں جو آثار قدیمہ کے تحت ہیں، جن کی تاریخی اہمیت ہے، اور ان کو گورنمنٹ نے آثار قدیمہ کے تحت کر دیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض مسجدیں جو آثار قدیمہ کے تحت تھی ان میں نماز ہی بند کر دی گئی۔ بعض مسجدوں میں 2 وقت کی نماز کی اجازت دی جاتی ہے، بعض مسجدوں میں ہفتے میں 1 دن نماز کی اجازت دی جاتی ہے۔ اب اس نئے قانون میں ایک بات یہ آئی ہے، اور بڑی اچھی گرفت اس پر پارلیمنٹ میں ہمارے دوست جناب اسد الدین اویسی صاحب نے فرمائی کہ جو آثار قدیمہ کی مسجدیں ہیں وہ وقف باقی نہیں رہیں گی۔ جو عمارتیں، جو جگہیں، جو مقامات آثار قدیمہ کے دائرے میں آ گئے ہیں ان کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ کل ہو کر اگر گورنمنٹ نے کہا کہ یہ مکہ مسجد بہت قدیم چیز ہے، یہ ایک زبردست تاریخی یادگار ہے، اس کو ہم آثار قدیمہ میں شامل کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اب یہ وقف باقی نہیں رہی۔ اب سرکار کے رحم و کرم پر اگر اجازت دے تو آپ نماز پڑھ لیجئے، اور ورنہ آپ کو مسجد کے گیٹ سے واپس کر دیا جائے گا۔ تیسری بات، ہمارے ملک میں ایک قانون ہے لمیٹیشن ایکٹ کا۔ کسی زمین پر، کسی مکان پر، املاک پر اگر کوئی شخص طویل عرصے سے 12 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے قابض ہے اور اس کے خلاف کوئی کیس کورٹ میں نہیں گیا تو اس کو اس کی ملکیت مان لیا جائے گا، اس پر اس کی آنرشپ تسلیم کر لی جائے گی۔ لیکن اس سے بہت سی چیزوں کو مستثنی رکھا گیا ہے۔ سرکاری املاک کو مستثنی رکھا گیا ہے، ہندو انڈومنٹ کے تحت آنے والی جو چیزیں ہیں ان کو مستثنی رکھا گیا ہے۔ دوسری مذہبی اقلیتوں کی جو مذہبی یادگاریں اور مقامات ہیں ان کو اس سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ مستثنی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کتنا بھی طویل قبضہ ہو، اگر ناجائز قبضہ ہو تو وہ چیز اس سے خالی کرائی جائے گی۔ یہی رعایت مسلمانوں کے اوقاف کے لیے بھی تھی، لیکن اب اس قانون میں اوقاف میں کوئی لمیٹیشن ایکٹ سے جو استثناء حاصل تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف کی کسی زمین پر، چاہے وہ عیدگاہ ہو، چاہے قبرستان ہو، چاہے مسجد کی اراضی ہو، اگر کسی شخص نے یا کسی تنظیم نے 12 سال سے اس پر قبضہ کر رکھا ہے تو اس کے ناجائز قبضے کو جائز قبضہ تسلیم کر لیا جائے گا اور اس کو اس کا مالک تصور کیا جائے گا۔ آپ اخبارات میں دیکھیے، ماشاءاللہ آپ سب پڑھی لکھی خواتین ہیں، وقف کی جائیداد میں سچر کمیٹی کی رپورٹ میں دیکھیے کتنی بڑی املاک پر لوگ ناجائز طریقے پر قابض ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب چیزیں ان کی ملکیت سمجھی جائے گی۔ نمبر 4، ہر کسی بھی ادارے کا، کسی بھی شخص کا، اس کا مینجمنٹ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہنا چاہیے جس کا اس سے عقیدے کا، یقین کا تعلق۔ گھر آپ کا ہے لیکن اس کا انتظام پڑوسی کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو آپ کے گھر کا انتظام صحیح رہ سکتا ہے؟ اس لیے جو اوقاف ہیں ان میں یہ اصول تھا کہ اس میں مسلمان ارکان ہوں گے، چاہے سینٹر میں وقف کونسل ہو یا ریاست میں وقف بورڈ ہو، جو اس میں ارکان ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ ایک عہدیدار سرکار کی طرف سے ہوتا تھا۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کی جو دھارمک سنستھائیں ہیں ان کے بارے میں بھی صراحت موجود ہے کہ اس ٹرسٹ کے ہر ممبر کے لیے ہندو ہونا ضروری ہے، چرچوں کے لیے عیسائی ہونا ضروری ہے، اور گردواروں کے لیے سکھ ہونا ضروری ہے۔
لیکن اس وقت اب جو یہ قانون لایا گیا ہے اس میں وقف کونسل میں بھی اور وقف بورڈ میں بھی غیر مسلموں کو بڑی تعداد میں شامل کر لیا گیا ہے. 2 ممبر تو غیر مسلم لازماً ہوں گے اس قانون کے تحت, لیکن اس کے علاوہ بحیثیت عہدہ جو غیر مسلم شامل ہو سکتے ہیں اس کے لحاظ سے وقف کونسل میں بھی اور وقف بورڈ میں بھی غیر مسلموں کی اکثریت ہو سکتی ہے. آپ سوچئے کیا آپ ان حضرات سے, یہ غیر مسلم بھائیوں سے جو مسجدوں پر یقین نہیں رکھتے, آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ مسجدوں کا اور آپ کے مذہبی مقامات کا صحیح انتظام کر سکیں گے؟ تو یہ بھی وقف کو ضائع کرنے کی اور وقف پر ناجائز قبضہ کرنے کا ایک راستہ بنایا گیا ہے. کئی امور ایسے ہیں جس میں وقف کا مقدمہ حکومت کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے اسٹیٹ میں بھی, تلنگانہ میں بھی کئی کیس جو عدالت میں چل رہے ہیں اس میں مدعا علیہ گورنمنٹ. پہلے بھی گورنمنٹ ہیرا پھیری کرتی تھی, کرپشن کے ذریعے ایسی شکل اختیار کرتی تھی کہ وقف بورڈ کیس ہار جائے, لیکن اب تو انہوں نے پورا راستہ کھول دیا ہے کہ ایسے بہت سارے کیسز میں جو گورنمنٹ کا مقرر کیا ہوا نمائندہ ہو وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو وقف کی زمین مانا جائے گا یا گورنمنٹ کی زمین مانا جائے گا. کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ ایسے مقدمات میں, ایسے کیسز میں آپ کو انصاف حاصل ہو سکے گا؟ اسلام میں نو مسلم اور پرانے مسلمان یا مسلمان, ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان میں مذہبی کاموں کے بارے میں کوئی تفریق نہیں ہے. ایک آدمی حاجی بھی ہے اور نمازی بھی ہے اور دین کا کام بھی کرتا ہے, وہ بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے. کوئی مسلمان خدا نخواستہ فاسق و فاجر ہو, شراب کی لت میں پڑا ہوا ہو, گناہوں میں مبتلا ہو, وہ بھی اگر مسجد میں جائے تو کوئی اس کو نماز پڑھنے سے روک نہیں سکتا ہے. اس لیے کوئی بھی مسلمان خیر کا کام کرنا چاہے, وقف کرنا چاہے, صدقہ کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے. اس قانون میں وقف کو مشکل بنانے کے لیے ایک اصول یہ مقرر کیا گیا ہے کہ وہی شخص وقف کرنے کا حق رکھتا ہے جو 5 سال سے عملی مسلمان ہو. 5 سال سے وہ ثابت کرے کہ میں نہ صرف مسلمان ہوں بلکہ میں اسلام کے تمام احکام پر عمل بھی کرتا ہوں. آپ سوچئے ہماری مسجدوں میں رجسٹر حاضری تو نہیں ہوتا ہے. وقف کرنے والا مسجد سے رجسٹر حاضری لے کر جائے اور رجسٹری آفس میں جا کر دکھا دے کہ دیکھیے میں پابند نمازی ہوں. تو یہ ایسی دفعہ رکھی گئی ہے, اس کے ذریعے کسی بھی مسلمان کو وقف کرنے سے محروم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, وقف خیر کا کام ہے. جیسے ایک مسلمان غیر مسلم کو بھیک دے سکتا ہے, ایک مسلمان غیر مسلم بھائی کو ریلیف دے سکتا ہے, اس کی مدد کر سکتا ہے. ہمارے شہر میں سیلاب آیا, مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر برادران وطن کے محلوں میں جا کر مدد کی. اسی طرح غیر مسلم بھائی بھی اچھے کاموں کے لیے, مسلم کاز کے لیے دان دے سکتا ہے. لیکن یہ قانون غیر مسلم بھائیوں کو وقف کرنے سے روکتا ہے, غیر مسلم کا وقف معتبر نہیں قرار دیتا ہے. آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس ملک میں آزادی سے پہلے بہت سی ریاستیں ایسی تھیں کہ جہاں کے حکمران ہندو راجا اور مہاراجا تھے, رعایا مسلمان تھی. بہت سے ریاستیں ایسی تھیں جیسے خود ہمارے حضور نظام حیدرآباد کہ جہاں حکمراں مسلمان تھے اور رعایا ہندو تھے. جہاں مسلمان حکمراں تھے انہوں نے ہندو رعایا کے لیے بہت سی چیزیں مذہبی مقاصد کے لیے دان دی, اور جہاں مسلمان عوام تھے اور ہندو حکمراں تھے
انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت سی چیزیں وقف کی۔ اس قانون کے لحاظ سے غیر مسلموں کا کیا ہوا وقف یہ ایک طرح سے آپ سے چھین لیا جائے گا۔ اسلام میں ایک خاص گنجائش رکھی گئی ہے وقف علی الاولاد کی۔ برطانوی دور میں اس کا بڑا معاملہ چلا تھا۔ وقف علی الاولاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ ذرا شور مت کیجئے، شور مت کیجئے، آپ لوگ شور مت کیجئے ابھی آپ لوگ۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنی کسی جائیداد کو آپ اولاد پر وقف کر دیں۔ اولاد اس وقف کو، اس جائیداد کو بیچ تو نہیں سکتی، لیکن اس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے تمام خاندان کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ وقف کرنے والے کی اولاد کا سلسلہ ختم ہو جائے تو جو غرباء ہیں ان پر ان کو خرچ کیا جائے گا۔ لیکن اس میں جو وقف علی الاولاد کی صورت ہے اس میں بھی گورنمنٹ نے مداخلت کی ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزیز بہنوں، یہ قانون وقف کو غیر محفوظ بنانے والا ہے، وقف کو چھیننے کا ایک ذریعہ ہے، نئے وقف کو مشکل بناتا ہے، وقف کی املاک کے تحفظ کو دشوار بناتا ہے اور ہر اعتبار سے وقف کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بہت سوچ سمجھ کر اس کے خلاف وقف بچاؤ تحریک شروع کی ہے، اور یہ لوگ حکومت بالکل دروغگوئی سے کام لے کر، جھوٹ بول کر یہ کہتی ہے کہ یہ وقف یہ ہم عورتوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ پورے قانون میں ایک دفعہ بھی عورتوں کی بھلائی کی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا اجتماع بہت اہم ہے۔ آپ اس اجتماع کے ذریعے یہ ثابت کر رہی ہیں کہ جو شریعت کا قانون وقف ہے آپ اس کے ساتھ ہیں اور گورنمنٹ کے لائے ہوئے اس قانون کے خلاف ہیں۔ آپ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے موقف کی تائید کیجئے کہ ہمیں وقف کا یہ قانون نہیں چاہیے۔ سب بہنیں ہاتھ اٹھا کر اپنی تائید کا اظہار کریں کہ یہ قانون جو وقف کا ہے یہ ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔